ماضی میں ہمارے وہاں پہ ایک روایت تھی کہ محلے کے کچھ لوگ ملتے کچھ لوگوں مختص کرتے جس کو زیتو کہا جاتا ہے. تو وہ زیتو اگر کسی ایریا میں مثلا آج ہم نے کہا کہ ہم نے 4-5 سال کے اس ایریا میں ہم نے اپنی بکریوں کو غلہ بانی کرنی ہے, اگر اس میں سے کوئی دوسری سائٹ پہ جاتا تو وہ زیتو اس کے اوپر جرمانہ کرتے تھے. بالکل ٹریڈیشنلی ہمارا یہ. ابھی ہمیں ماضی والی اس روایت کو دوبارہ دہرانا ہوگا. نوجوانوں کو قیامت کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس طرح کا ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی پودا 7-8 سال میں بڑا ہوتا ہے تو وہاں 2-3 سال میں ہوتا ہے, کیونکہ گروتھ اچھی ہے, وہاں پہ ٹمپریچر صحیح ہے. جتنا آپ کا کاربن خارج ہوگا اتنا کاربن جذب بھی ہونا چاہیے. تو جذب ہونے کے لیے ہمارے پاس جنگلات ہیں, نباتات ہیں, وہی کے ذریعے. تو ابھی وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہوگی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورک پلان کے اندر کہ جو بوڑھے درخت ہیں یا اس کے ساتھ جو ڈیڈ فالن ہیں جو گرے ہوئے ہیں ان کو ہم نکالیں گے تو پھر نئی نسل اگے گی. ریجنریشن ہے. جی جناب اسی پہ وہ فارسٹ کے عملے جو ہیں ان کو قانونی طور پر اجازت دی جاتی ہے. لوگ جو ہیں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں اور یہ پورا گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. اس کے لیے میری یہ تجویز ہوگی کہ وفاق کی طرف سے یا جو گلوبل وارمنگ پہ کام کرنے والے NGOs ہیں وہ چاہیے کہ وہاں پر متبادل کوئی سسٹم دے دیں. جو ہماری یوتھ ہے دیامر یا ہماری سول سوسائٹی وہ ان چیزوں کو انوائرمنٹل جو چیلنجز ہے ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں, کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کم سے کم کرنے کے لیے. کہ نوجوانوں کو اگر آگے آنا چاہے, اگر وہ کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی زمین پہ اپنی چاردواری کے اندر درخت اگائیں. اور درخت اگانا لگانا سنت بھی ہے. اگر اسی طرح یہ کلائمیٹ والا یہ گلوبل وارمنگ والا سلسلہ رہا تو پھر گلگت بلتستان کی آبادی کو کہیں اور منتقل کرنا ہوگا. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شیخی. ناظرین, ہمارا آج کے جو مہمان ہیں شبیر احمد قریشی صاحب دیامر یوتھ موومنٹ کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کی اپنی ایک بڑی ہسٹری ہے. دیامر کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہیں یا یوتھ ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا اور دیامر کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان کو بہتر انداز میں وہ سمجھتے ہیں. آج چونکہ ہمارے سبجیکٹ تھوڑا سا اس وقت پالیٹکس کا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا جو نئے چیلنجز ہے, دنیا بھر جن چیلنجز کو جو ہے اپنا سمجھتی ہے. اس وقت ورلڈ ایک وار ہوتی تھی, کسی زمانے میں ایک بڑی عالمی جنگ ہوتی تھی, اسی طرح آج کی عالمی جنگ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ایشوز ہے. تو ان انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر ہے کہ دیامر کو اس وقت ماحولیاتی جو چیزیں ہیں ان کے اندر کیا کیا چیلنجز ہیں, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہیں شبیر احمد قریشی صاحب. شبیر صاحب, کیا سمجھتے ہیں دیامر کے اندر جو انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہیں اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اس علاقے میں آپ رہتے ہیں, ہمارا پھر وہاں کے اپنا ایک ٹریڈیشن ہے. کن کن چیلنجز کا ماحولیاتی لحاظ سے کن کن چیلنجز کا دیامر کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بڑے مہربانی محترم. اس حوالے سے تو کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے اس کا تو پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے, پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا ہے. لیکن دیامر جو ہے وہ بھی اسی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی ضد میں آ رہا ہے. لیکن ہمارے لیے جو نئے جو چیلنجز ہیں اس میں وہاں پہ ایک پیریفری روڈ تعمیر ہو رہی ہے جسے وابڈا تعمیر کر رہا ہے. وہاں پہ جو بلاسٹنگ کی جاتی ہے وہاں پہ جو بارود کا استعمال ہوتا ہے دونوں سائڈ پہ, تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے ہمارے جو وہاں کے باسی ہیں وہ متاثر بھی ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, اور بہت ساری اس وقت جو ہیں اسی سے متاثر ہو کے اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے اندر کچھ پیسے رکھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کلائمیٹ چینج سے متعلق وہاں پہ جو 1% انوائرمنٹل بجٹ ہوتا ہے, ہاں ماحول کے لیے, تو وہ پیسہ انہوں نے ابھی تک کہیں بھی استعمال نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ماضی میں ایک روڈ چلی گئی تو وہاں پہ اسفٹ پلاٹ لگائے گئے اور وہ بھی شہر کے ساتھ ہی, اس سے جو دھواں نکلا اس سے میرے ماحول پہ اثر پڑا. ابھی وہاں پہ کافی سارے کرش کی جو مشینیں ہیں, کرش پلانٹ وغیرہ وہ پڑے ہوئے ہیں. بہت سے وابڈا کے جو پروجیکٹ ہیں اس سے وہاں پہ جو دھواں پڑ رہا ہے یہ ہے وہاں کے مقامی جو ماحول پہ اثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ماحول پہ جو دیامر کے اندر جو اثر ہو رہا ہے وہ جنگلات کی کٹائی کا بھی عمل ہے. وہ جنگلات کی کٹائی کے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیلاب, بندہ یہ سمجھتا تھا کہ ماضی میں یہ تھی کہ فلاں جگہ میں سیلاب آئے گا, کچھ مختص تھی. ابھی غیر متوقع ایریاز پہ سیلاب آنا شروع ہو گئے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ موسمی تبدیلی یا جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے اثرات ہم تک پہنچے. خاص کر قریشی صاحب ایک چیز ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو دیامر
کا کچھ ایریاز جیسے ہمارا بابوسر تھاک یا آگے تھور کے جو ایریاز ہیں یہ ہمارے آتے ہیں مونسون رینج کے اندر. اور پھر آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا جو ہمارے پاس 3 ڈویژنس کو جب ہم لیتے ہیں تو ان میں ہمارا 90+ جو فارسٹ ہے نیچرل وہ دیامر کے اندر ہے. اس کی ایک کٹنگ ہے, مطلب ماضی میں بھی کٹنگ رہی ہے, ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہی ہو. یہ انوائرمنٹل ایشوز کو کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, افیکٹ کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ابھی جو جتنا آپ کا کاربن خارج ہوگا اتنا کاربن جذب بھی ہونا چاہیے. تو جذب ہونے کے لیے ہمارے پاس جنگلات ہیں, نباتات ہیں, وہیں کے ذریعے. تو ابھی وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہوگی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورک پلان کے اندر کہ جو بوڑھے درخت ہیں یا اس کے ساتھ جو ڈیڈ فالن ہیں جو گرے ہوئے ہیں ان کو ہم نکالیں گے تو پھر نئے نسل اگے گی. اسی ریجنریشن ہے. جی جناب اسی پہ وہ فارسٹ کے عملے جو ہیں ان کو قانونی طور پر اجازت دی جاتی ہے. تو ابھی اس کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں. ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمیں وہ بطور ایندھن والا ہے, اور یہ پورا گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. ہم کوکنگ اور ہیٹنگ دونوں کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے میری یہ تجویز ہوگی کہ وفاق کی طرف سے یا جو گلوبل وارمنگ پہ کام کرنے والے NGOs ہیں وہ چاہیے کہ وہاں پر متبادل کوئی سسٹم دے دیں. مثلا یہ LPG گیس ہو گیا یا آپ کو مطلب بیسٹ جو ہوتی ہے وہ بجلی ہوتی ہے. میری بھی یہ رہی ہے کہ وہاں پہ بجلی گھر بنائے جائیں, اسی سے ہی وہ کوکنگ. چونکہ قریشی صاحب آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں, چونکہ جو ہم جلانے ہیٹنگ یا کوکنگ کے لیے جو لکڑی کا استعمال کرتے ہیں اس سے 0.85% کاربن ڈائی آکسائڈ پر kg فضا میں خارج ہوتا ہے. یہ پراپر اسٹڈی ہے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے. تو چونکہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے دیامر کی یا ہماری سول سوسائٹی ہے وہ ان چیزوں کو انوائرمنٹل جو چیلنجز ہے ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں, کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کم سے کم کرنے کے لیے؟ اس میں میری یہ رائے ہوگی کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں, لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے فنڈنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی تقسیم شدہ چیزیں ہیں. مثلا یہ فلاں ایریا آپ کی ملکیت میں ہے, یہ میری ملکیت میں ہے. جب میں وہاں پہ دخل اندازی کروں گا تو وہ کسٹمری لاز, ہاں بھائی یہ میری ملکیت ہے, آپ اس میں حق نہیں رکھتے ہو مداخلت کا. تو اس حوالے سے میری یہ رائے ہوگی کہ KRSP والوں نے حالیہ اس میں تھک داس میں ایک بڑی پلانٹیشن کی ہوئی ہے. تو KRSP کو چاہے کہ اس طرح کی پلانٹیشن میں اضافہ کرے. اس کے علاوہ فارسٹ والے جو ہیں وہ اپنے پلانٹیشن کے حوالے سے کاغذات میں تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن موقع پہ ان کا ایک بھی درخت زندہ نہیں ہوتا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ فارسٹ والوں سے کہ وہ تعداد میں کم رکھیں. اگر آپ نے 10,000 لگانے ہیں تو 100 لگائیں لیکن ان کی حفاظت کر لیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں. تو میری آپ سے بھی اور آپ کے چینل سے گزارش ہوگی کہ نوجوانوں کو اگر آگے آنا چاہے, اگر وہ کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی زمین پہ اپنی چاردواری کے اندر درخت اگائیں, اور درخت اگانا لگانا سنت بھی ہے. قریشی صاحب دیکھیں, جب ہم ماحول یا قدرتی اس کی بات کرتے ہیں چونکہ اسی کی وجہ سے اکثر آپ نے یہ دیکھا کہ جو فلڈ ایریا اب والی بات ہے بالکل ان ایکسپیکٹڈ جو ہے ایریاز میں فلڈ آ رہا ہے. جیسے آپ کا ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ گیس والا ہے, اللہ کا شکر اس سال نہیں ہوا گیس بالا والا, ورنہ ہر سال وہاں پہ ایک بڑا تھریٹ ہوتا ہے. پھر ہم گھور آباد والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں, پورا ڈرائی ایریا ہے یکدم, وہاں پہ جو کلاؤڈ برسٹ آج کل نئے ٹرمنالوجی ہے نا جو آسمانی بجلی گرتی ہے اس کو کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا جاتا ہے. یہ چونکہ دیامر کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس سے ڈائریکٹ ہماری لائف کو تھریٹ ہوتا ہے. تو لوکل کمیونٹی کو عام شہری عام سٹیزن کس طرح شعور دے سکتا ہے کہ ان چیزوں کو کم سے کم کیا جائے تاکہ ہماری جو انسانی زندگی ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ دیکھیں ان ساری چیزوں کا دار و مدار پھر جا کے آپ کے جنگلات پہ ہے. جب ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں ہوگا کہ گلداس میں اسی آسمانی بجلی گرنے سے ایک شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا. حالانکہ گلداس جو ہے وہ ایک سیاحتی مقام ہے, بالکل وہاں پہ وہ مونسون کی ضد میں بھی آتا ہے. وہاں پہ آسمانی بجلی کا گرنا یہ لمحہ فکریہ ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جنگلات کو محفوظ رکھیں. جب جنگلات محفوظ ہوں گے تو پھر یہ آسمانی بجلی اور سیلاب والا میں اس میں ایک وضاحت کروں گا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہمارے پڑوس کا جو چترال ہے اس میں 30 گاؤں کو ریڈ لائن میں رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی یہ سیلاب کے نظر ہو سکتے ہیں. اگر اسی طرح یہ کلائمیٹ والا
یہ گلوبل وارمنگ والا سلسلہ رہا تو پھر گلگت بلتستان کی آبادی کو کہیں اور منتقل کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ایک جگہ پہ سیلاب آئیں گے اور لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا قریشی صاحب، کچھ چیزیں دیکھو، انوائرمنٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے تو کچھ ہماری کسٹمری طریقے تھے، ہمارے لاز تھے، جیسے آپ نے بات کی پاسچر ایریاز کی یا جنگل کی، فارسٹ کی، تو اکثر ماضی میں یہ ہوتا تھا، آپ بھی اس علاقے کے ہیں، میں بھی مطلب سمجھ لو اپنا اسی بیلٹ سے تعلق رکھتا ہوں گلگت بلتستان کے، تو ان کو ہم 2 نالوں میں تقسیم کرتے تھے۔ 3 سال ہم ایک سائڈ پہ گھاس چرائی کرواتے تھے، گریزنگ 3 سال اس کے، کیونکہ وہ جو نیچرل جو ہمارا جو ہوتا تھا اپنا ریجرنیشن، وہ 3 سال میں ہوتے تھے، تو بکری مال مویشی اس کو نہیں کھاتے تھے ایج۔ تو تھوڑا سا ان چیزوں میں کیونکہ ہمارے گریزنگ پوائنٹس بہت کم ہو رہے ہیں اب، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گریزنگ پوائنٹ کم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو لائف سٹاک ہے اس کے لیے بھی تو ایک بہت بڑا تھریڈ ہے۔ اس کو ہم چونکہ ہمارے پاس چونکہ گریزنگ پوائنٹس جو ہے اس کے اندر ہماری خواتین بھی ہوتی ہیں، ہمارے مرد بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کس طرح آگاہی دی جا سکتی ہے کہ آپ اس گریزنگ پوائنٹس کو مستقبل کے لیے بھی، اپنا گریزنگ پوائنٹس کو بہتر بنانے کے لیے کس طریقے سے، مطلب ٹریڈیشنلی ہم ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں؟ آپ نے بجا فرمایا، جس طرح ہماری چراگاہیں کم ہو رہی ہیں اسی طرح ہماری گلیشیئر بھی سکڑ رہے ہیں، وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے وہاں پہ ایک روایت تھی کہ محلے کے کچھ لوگ ملتے، کچھ لوگوں مختص کرتے، جس کو زیتو کہا جاتا تھا، کہ وہ زیتو اگر کسی ایریا میں، مثلا آج ہم نے کہا کہ ہم نے 4-5 سال کے اس ایریا میں ہم نے اپنی بکریوں کو گلا بانی کرنی ہے، اگر اس میں سے کوئی دوسری سائٹ پہ جاتا تو وہ زیتو اس کے اوپر جرمانہ کرتے تھے۔ بالکل ٹریڈیشنلی ہمارا یہ۔ ابھی ہمیں ماضی والی اس روایت کو دوبارہ دہرانا ہوگا، نوجوانوں کو پھر زیتو جو سسٹم تھا اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ اگر وہ زیتو سسٹم لاگو ہوگا تو پھر کچھ اس میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسری ہے کہ وہاں پہ جو لوگ مال مویشی لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود بھی بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہے، کیونکہ مال مویشی گلا بانی ان کا پیشہ ہے۔ اگر وہ چراگاہیں کم ہوں گی تو ان کے لیے مستقبل میں مسائل ہوں گے، ان کے مسائل کے اثرات پورے گلگت بلتستان تک پہنچیں گے، تو اس لیے ان کو بھی چاہے کہ وہ بیٹھ کے خود مشاورت کر کے، اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ 6 سال اس طرف 6 سال اس طرف، اگر وہ خود بیٹھ کے اس کا حل کریں تو بہت آسانی ہوگی۔ اچھا قریشی صاحب، یہ ایک جو ہماری خواتین ہیں، گھریلو ہماری ماں بہن بیٹیاں، ان کو ہم کیسے اویئر کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ آگ جلانے سے، جنگل کی لکڑی جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں خارج ہوتی ہے، اس کا نقصان یہ ہے، وہ چونکہ ہم ٹریڈیشنلی کیسے کر سکتے ہیں دیامر کے اندر جو ہماری خواتین ہیں ان کو؟ اس میں ہماری خواتین جو دیامر کی ہیں وہ بڑی تکڑی اور جافاکش خواتین ہیں، وہ گلا بانی بھی کرتی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اور اس کے جو ہمارے اون ہے اس سے ٹوپیاں، شال وغیرہ، وہ گھریلو صنعت ہی کہہ سکتے ہیں، اسی پہ بھی ہیں۔ اگر ہماری خواتین کو شعور دیا جائے تو پھر اس میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو دوسرا جو ایندھن کے طور پر ہم مال مویشی چراگاہ والے جو جاتے ہیں ان کے لیے ایک سسٹم ہے، ہمارے جو گوجر برادری ہے وہ گائیں بھینس ان کے گوبر کو سکھا کے اسی کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا بھی ان سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ بھی اس کو بطور ایندھن استعمال کریں، تو تاکہ ہمارے جنگلات اور نباتات جو ہیں محفوظ رہ سکیں۔ مطلب کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ ہم دیامر کا جو جنگل ہے اس کو مزید پروٹیکشن کے لیے، مطلب بینگ، چونکہ آپ نے یوتھ میں پہلے بھی ان چیزوں کو اٹھایا آپ کی یوتھ کانفرنسز میں، جلسوں میں، کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے یا کمیونٹی کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں 2 ہیں، ایک تو قانون ہے، ایک تو کمیونٹی ہے۔ کمیونٹی کے اندر آپ جتنا بھی اویئرنیس دیں، جب اس کو بھوک لگے گی تو پھر اسی کے ذریعے اس کے پیٹ کا روزگار وابستہ ہے، تو پھر وہ قانون اور رسم رواج کو نہیں مانے گا، کیونکہ کہتے ہیں بھوکے کو چاند بھی روٹی نظر آ رہی۔ تو اس کے علاوہ قوانین بھی کافی سخت بنائے گئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ اور ابھی تو لکڑی جلانے کے قوانین آ گئے، ضبط شدہ لکڑی، ضبط شدہ، اس کو سابقہ جو ہماری کیبنٹ تھی اس نے وہاں سے اس طرح کا ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو ہوگا اس کو جلایا جائے گا۔ یہ بھی اچھا فیصلہ نہیں تھا جلانے والا، اس پہ کافی مذمت ہوئی پبلکلی، اب بھی ہے، ہم خود بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس پہ کابینہ نے ابھی تک ریویو نہیں لیا ہے، وہ ابھی تک بدستور جاری ہے۔ وہ گاڑی کو ڈسمنٹل کیا جائے جس میں سمبلنگ ہوتی ہے، وہ اسی پہ ابھی یہ اس لیول کے قوانین نہیں ہیں جس پہ امپلیمنٹ ہو سکے، کیونکہ اس کا نقصان ہے۔ بلکہ میری اس میں یہ رائے ہوگی کہ جتنے بھی پھاٹک انہوں نے کیچ بھی بنائے ہیں، انہوں نے جتنے بھی پھاٹک نالوں کے سٹارٹ میں بنائے ہیں، یہ پھاٹک سارے ختم ہونے چاہیے، ان سب کو جنگل میں ہونا چاہیے۔ جب سارے فارسٹ چوکیدار وغیرہ جنگل میں ہوں گے تو پھر جنگل محفوظ ہوگا، وہاں سے کٹائی کرنے کا تو موقع ملتا ہے، پھر نیچے پھاٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو پورا ہو گیا نا، وہاں پہ کاٹ دیا۔ تو ان سب کو جنگل میں ہونا چاہیے بطور ملازم،
ان کا فارسٹر ہے, رینجر ہے, ڈیفو ہے, سب کو جنگل میں ہونا چاہیے. اس کے لیے میری رائے ہوگی کہ 4-5 فارسٹر ہیں یا فارسٹ ان کو ایریا دیا جائے. بھائی آپ کا یہ حدود بندی ہے, اگر یہاں پہ کوئی درخت کٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر نہ فائن ہوگا اور آپ کی ترقی کے عمل کو روکا جائے گا. جب تقسیم ہوگا تو پھر رک جائے گی. ان کو چوکدار میں ادھر پھاٹک لگا, ان کو ادھر نہیں ہونا چاہیے. قریشی صاحب ایک آخری اور سمپل سا کوشچن ہے, کیا دیامر کو ماحولیاتی آلودگی سے متعلق جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا یہاں پہ کوئی کام بھی ہو رہا ہے سرکاری سطح پہ, این جی اوز کی لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا مسلسل نظر انداز ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو آگے کس طریقے سے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ RSP نے کچھ کام وہاں پہ کیے ہیں. اس کے علاوہ فارسٹ والوں نے بھی 1-2 نرسریاں وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں. ان کو مزید کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کمیونٹی کو یہ شعور دیا جائے کہ آپ یہاں پہ پاپولر کے درخت لگاتے ہیں یا سفیدے کے, تو 4-5 سال 6 سال کے بعد یہ اتنے بڑے ہوں گے اور آپ مارکیٹ میں بیچو گے تو اتنی آمدنی, سوشل فارسٹری کی طرف اتنی آمدنی آئے گی. کیونکہ وہاں پہ دیامر کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس طرح کا ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی پودا 7-8 سال میں بڑا ہوتا ہے تو وہاں 2-3 سال میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ گروتھ اچھی ہے, وہاں پہ ٹمپریچر صحیح ہے. تو اس لیے لوگوں کو شعور دیا جائے بھائی آپ اس طرح کرو گے تو اتنی آمدنی آپ کو ملے گی. جب پیٹ والا مسئلہ آئے گا آمدنی والی, یہ لالچ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں پہ کافی جنگل محفوظ ہو جائیں گے. بالکل. ناظرین بڑی خوبصورت باتیں کی قریشی صاحب نے, کیونکہ انوائرمنٹ کے حوالے کے علاوہ آمدنی کی جب اس نے بات کی تو میرا چونکہ لاسٹ ایئر ایک ایکسپیرینس رہا ایک دیہات کے اندر, گاؤں کے اندر بلتستان میں جب میں گیا, میں چونکہ لائن کے لائن پہ سفیدے لگے ہوئے تھے, سوشل فارسٹری لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیوں لگا رہے؟ تو وہ نوجوان تھا, اس نے کہا کہ یہ ہماری انشورنس ہے. میں نے کہا کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہماری غمی خوشی یا کبھی ٹریول کرنا ہو, حج پہ جانا ہو, عمرے پہ جانا ہو, زیارات پہ جانا ہو, تو ہم یہیں سے 2-4 سفیدے کاٹ کے جو ہے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپنا پورا انکم, سورس آف انکم جو ہے اسی سے نکالتے ہیں. کیونکہ سوشل فارسٹری بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے جو ہے ہمارا کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے, نیچرل جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.